اچھا کرن، یہ ایک اپڈیٹ کے اوپر بھی اگر بات کر لیں، جو جس چیز کے اوپر ہم لوگ ڈسکشن بلڈ اپ کر رہے تھے، جسٹ اسٹارٹیڈ اٹ، اس میں ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ایس کے میڈیا سے بات کی ہے کہ جو نیو ایرانین لیڈرشپ ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان سے، اور میں کرنا چاہ رہا ہوں کل تک ود ان ایران فرام دی IRGC کمانڈرشپ ٹو ڈاؤن ٹو ایوری سولجر اینڈ میڈیا آؤٹ لیٹ ان ایران دے سیڈ کہ ایک نفسیاتی جنگ ہے، نفسیاتی جنگ امپوز کی جا رہی ہے بائی ایشوئنگ the statements about the elimination of supreme leader. بٹ رات کو وہ ٹھیک ثابت ہوئی. ابھی کیا ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. بالکل نہیں. اب میں اس پہ اگر ایڈ کر سکوں، اگنور کیا کرنا، مطلب ایسی کون سی توپ چلا دی ہے ٹرمپ صاحب نے؟ بھئی مذاکرات تو ہو رہے تھے، ایک انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ بھی چکے تھے، تو اس کو تو سیبوٹاج کر کے رات میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے جنگ کی طرف، کیونکہ مذاکرات بالکل فائنل وہی ہے نا کہ اصل تو آپ کو مسئلہ تھا آیت اللہ خامنہ ای سے کہ اس کو ختم کرنا تھا، اس کے ساتھیوں کو ختم کرنا تھا. تو یہ پھر اسی طرح بات کریں نا. دیکھیں 50% جو بڑی خبر ہے اس کے اندر وہ یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کرنے پر تیار ہے. 50% یہ ہے کہ جو نئی قیادت ہے ایران کی دوران جنگ اپنے تمام تر میزائل داغنے کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کا پرنسپل سٹینڈ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم نے کبھی اپنا ٹاکس کا ٹیبل نہیں چھوڑا. آپ نے ہی ہمیشہ ٹیبل لگایا، اس کے بعد پلٹا کے ہم پر حملہ کر دیا. عمان کا از اے کیس ان پوائنٹ. دوسرا یہ ہے یہاں پہ کانسپریسی تھیوری بھی ہے. ہاں لیکن دوسری اس کی جو اہمیت یہ ہے کہ جب نئی قیادت ہے تو اس کو احساس ہے کہ معاملات درست سمت کی طرف نہیں جا رہے، اور اگر امریکہ کا صدر آگے سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے تو عین ممکن ہے، امکان یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو نئے اٹیکس کی ویو شروع ہوئی ہے اس کے اندر ہالٹ آ جائے، جس سے مراد یہ ہے کہ جو ایرانی بے گناہ اس کے اندر لقمہ اجل بن رہے ہیں ان کو تھوڑی سی رسپائٹ مل جائے. دیکھیں یہ دور سے بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے کہ جی ٹھیک ہے قوم جو ہے وہ ٹک جائے اور قوم جو لڑ جائے، چلے جس قوم کے اوپر وقت پڑے گا وہ امتحان میں سے وہ لڑ جائے گی یا نہیں لڑے گی یہ وقت بتائے گا. لیکن جو نقصان ہو رہا ہے اس کو ایک پل ٹوٹ جاتا ہے، اس پل کو بناتے بناتے آپ ایک سال آپ کا لگ جاتا ہے. یہاں پر آپ نے اتنی مشکل سے ایک ملک ڈیولپ کیا ہے، اکانومی ڈیولپ کی ہے، پابندیاں ہوتی ہیں اور تباہ و برباد اس کو کرنے سے اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک آپ کو تھوڑی سی امید کی کرن نظر آتی ہے. لیکن given the fact جس طرح انہوں نے کہا you can't trust Trump. دو بنیادی سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ نئی قیادت یہ بات کر بھی رہی ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس سے 2 روز پہلے تک بھی تو پرانی قیادت کے ساتھ بھی تو بات چیت ہو رہی تھی اور کامیاب ہو گئی تھی. دیکھیں ایک اور اینگل ہو سکتا ہے، وہ بات میں جو کرنے لگا وہ شاید بہت سارے لوگوں کو پسند بھی نہ آئے، لیکن کیا یہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کا ایکسیس ہے انٹیلیجنس کا، امریکن اور اسرائیلی، ایران کی جو کور ہے اس کے اندر تک وہ گھسے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ارد گرد ہی لوگ ہوں گے نا خامنہ ای کے اور دوسروں کے. تو اگر وہ اس حد تک ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے، پکچرز بھیج رہے ہیں سر، جب وہ ہو جاتی ہے تو پکچرز پہلے ان کو بھیج تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کہیں پہ ایران کے اندر یہ سوچ ابھری ہو کہ اب ہم خامنہ ای سے اگر اجازت لے لیں تو لائبلٹی بن گئے ہیں، ان کے بغیر ایران کو چلا کے دیکھیں، اور پھر کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کیونکہ بات چیت جو نیوکلیر پہ ہے وہ تو آلریڈی ڈیسیژن تو ہو چکے ہیں کہ زیرو ہوگی انریچمنٹ، اسٹاک پائلنگ نہیں ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گا فار ایور. ٹھیک، تو وہ طے ہو چکی ہیں چیزیں. اب اس کو ایران کو بھی فیصلے بھی، ایران نے یہ والی جو تھی شرائط امریکہ کی اتنی سخت ہے کہ ایران ہو سکتا ہے نہ مان سکتا اپنی پبلک اوپینین کے خلاف، لیکن اب ایران نے شو کر دیا نا کہ ہم نے سٹینڈ لیا، ہم نے قربانی دے دی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اور اب ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ معاہدہ جو ہے وہ کر لیں، اون کر لیں. معاہدہ تو کر رہے تھے لیکن اون کرنا اتنے مشکل معاہدے کو یہ بھی ایک بڑی مشکل چیز ہوگی. لیکن پھر آگے کیا سچویشن بنے گی دلال صاحب کہ جب ایک طرف یہ سٹیٹمنٹس آ رہے ہوں ہمارے پاس کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مزید شدت کے ساتھ اٹیکس کریں گے، یہاں سے حزب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل طور پر بدلہ لیں گے، جواب دیں گے، امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ کا آ جانا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، اور وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے. پچھلی وار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ اب ہم نے معاملہ اپنا برابر کر دیا، ہم نے
ان کے اتنا نقصان پہنچا دیا کہ وہ اٹھ ہی نہیں انہوں نے سکتے. لفظ استعمال کیا تو اوبلیٹریٹ, جی. یعنی آپ نے صفحہ ہستے سے مٹا دیا. اور وہی شخص جو ہے آج آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر میں یہ والا حملہ نہ کرتا تو 3 دن کے اندر یا 3 ہفتے کے اندر انہوں نے نیوکلیر ڈیوائس بنا لی تھی. لیکن اس کی احمقانہ گفتگو سے قطع نظر. پچھلی مرتبہ بھی جب اسرائیل اصرار کر رہا تھا کہ میں نے بات نہیں ماننی, تو ٹرمپ کی طرف سے اس کو ایک سخت پیغام گیا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹھہراؤ پیدا کریں. اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل نے فٹافٹ نئی ویوز کا آغاز کیا ہے, تو اس کو شاید احساس ہے کہ ٹرمپ اس کو زیادہ جگہ نہ دے, تو جتنا میں نقصان کر سکتا ہوں ایران کا ان نئی ویوز کے ذریعے کر جاؤں. کیونکہ اگر اسرائیل کا ہاتھ کوئی روک سکتا ہے اس وقت تو وہ صرف امریکہ کے کہنے پہ روکے گا. اس وجہ سے اس سٹیٹمنٹ کی سگنیفیکنس اسرائیل کے حملوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے ذرا زیادہ ہے. میرا خیال ہے یہ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے امریکہ اور اسرائیل کا, کیونکہ یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جو روکنے کی کوشش کی, ان کی آپ نے جون میں پوری ملٹری قیادت اڑا دی, ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اڑا دیے, ان کی پولیٹیکل قیادت اڑا دی. اب آگے آپ نے اتنا کچھ کر لیا اور نیتن یاہو ابھی بھی خوش نہیں ہے, اور امریکہ ہر بار پھر اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور سب کچھ کر دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب ملی بھگت ہے. سر یہ جو سچویشن ابھی بنی ہے ایک اور جو خبر آ رہی ہے نا, جو اس میں سی این این نے دی ہے, اس نے کہا ہے کہ ایم بی ایس نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے, محمد بن سلمان نے, کہ اگر اب ایران نے حملہ کیا تو آپ ایران پہ واپس اس کو جواب دیں. یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جو غلط آپٹیمزم شو کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے کہنے پہ اور یہ بات چیت ہونے سے وہاں رک جائے. میری بھی دعا ہے اور خواہش ہے کہ رک جائے, لیکن اگر سچویشن اس طرف چل پڑی تو پھر یہ ایک نیا ایک اینگل ہے, اور ہر طرف سے جوابی وار شروع ہو جائے گا. اس پہ نیتن یاہو بہت خوش ہوگا. کیونکہ ان کو بالکل آپ درست بات یہاں پہ کرن ایک مذہبی ایلیمنٹ بہت ڈسکس ہو رہا ہے, جو کہ کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے اس میں پروفیسیز کو ڈسکس کرنا, وہ پھر کہیں اور چلی جاتی ہے. لیکن کل سے سوشل میڈیا از سوامڈ ود آل دیز کانسپریسی تھیریز کہ اسرائیل کا ہر ایک موو ان کی پروفیسیز کے مطابق اور ان کی جتنی بھی ریلیجس نارمز ہیں اس کے مطابق دے آر موونگ ٹورڈز دیٹ ایک لاجیکل اینڈ آف ٹائم کی جو تھیری ہے جو کہ سبھی اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ ایک ایلیمنٹ بہت خطرناک حد تک ریلیجس. اور یہ نیتن یاہو کا جو فیکٹر ہے جی, وہ بھی ذہن میں رکھیں اسی زاویے کو لیتے ہوئے. وہ ایک انٹرویو میں اس کا سن رہا تھا, کہا بھی ہے نہیں اس نے کہا کہ جی حضرت موسیٰ کے بعد اگر کسی بندے نے جیوز کے لیے کام کیا ہے تو وہ نیتن یاہو نہیں. تو یہ جو سینس ہے کہ جی میں نے 3000 سال اور دیر اباؤٹس کی تاریخ کے اندر پہلا میں آدمی, اگر آپ اس کو لیں تو پہلا میں بندہ ہوں جس نے اتنا بڑا کام کیا جیوز کے لیے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ پہلی مرتبہ اپنی تمام تاریخ میں ان کے, اگر آپ ببلیکل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں, بہت امپورٹنٹ, پہلی مرتبہ اپنی تاریخ میں ان کو یہ موقع نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف ریاست بلکہ علاقے کے اوپر قبضہ کریں. یہ جو اپنا ایجنڈا ہے جس کو اسرائیل لے کے چلنا چاہ رہا ہے, اب دیکھنا یہ کہ وہ ایجنڈا اور امریکہ کا ایجنڈا ٹیلی کرتا ہے نہیں کرتا. صاحب یہاں پر یہ بھی پلیز ایڈ کیجئے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو امریکی سفیر نے انٹرویو دیا اور اسی چیز کو ٹیلی کر رہا ہے نا, پھر مائک ہکابی نے جو کچھ کہا ہے وہی بات ہے جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی لابی موجود ہے, اگرچہ وہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی جوئش لابی موجود ہے, جو اسرائیل کی امریکہ کے اوپر جو انفلوئنس ہے اس کو پسند نہیں کرتا. نہ کریں, لیکن اس وقت وہ سی این این کو دیکھ لیں آپ, مجھے بھی لگتا تھا اینٹی ٹرمپ ہے, وہ تو بالکل ٹرمپ سے آگے جا کے وہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اتنے بچے مر گئے